الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ جو کوئی شخص ایک مومن مسلمان کو قتل کر دے ارادتاً جان بوجھ کر بغیر کسی قصور کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ فجزاؤ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے اسی جہنم کے اندر وہ جلتا سڑتا اور گلتا رہے گا۔ تو ایک مومن کی جو شہادت ہے، اس کا جو قتل ہے، اللہ کے حضور اس کی جو سزا ہے، چاہے وہ قتل فقیر کرتا ہے، چاہے وہ قتل کوئی امیر کرتا ہے، چاہے وہ قتل کوئی تاجور کرتا ہے، چاہے وہ قتل کوئی دولت مند کرتا ہے، چاہے وہ قتل کوئی وزیر کرتا ہے، چاہے وہ قتل کوئی امیر کرتا ہے، گورنر کرتا ہے یا کوئی جرنیل کرتا ہے، ایک قتل کی جزا جہنم ہے۔ خدا کا حکم ہے، کسی انسان کا حکم نہیں ہے۔ ایک قتل کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر سڑتا گلتا رہے گا۔ اب میں ایک تاریخی حیثیت سے واقعہ کربلا ہوا، اس کے اندر جو ظلم ستم ہوا، اور جو واقعہ مرید کے میں ہوا، اس کے اندر جو ظلم و ستم ہوا، ایک اس کا تقابلی جائزہ جو ہے ظلم و ستم کا، وہ پیش کر رہا ہوں۔ شہدائے کربلا کے جو قاتلین تھے، جو ان کو شہید کرنے والے تھے، وہ کس کے حکم کے تابع تھے؟ یزید کے حکم کے تابع تھے۔ ان کو یزید نے حکم دیا کہ امام علی مقام کو شہید کر دے۔ یہ لوگ جو تھے تلاوت کلام پاک پڑھنے والے تھے، اللہ رسول کی آل تھے، نواسہ رسول تھے، اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ان کو حاصل تھی۔ ان کو جو شہید کرنے والے تھے وہ خود بخود اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ یزید کے حکم سے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یزیدی کردار شہدائے کربلا کے اندر مشہور ہوا، وہ لعنت کا باعث بنا۔ واقعہ مرید کے اندر بھی جو گولیاں چلانے والے تھے، جو لوگوں کے اوپر، جو لوگوں کو شہید کر رہے تھے، وہ بھی اس وقت کے یزیدوں کے وہ تابع تھے، ان کے حکم کے مطابق وہ گولیاں چلا رہے تھے۔ ایک نسبت تو یہ ہو گئی، اور دوسری نسبت یہ تھی کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کیا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کو گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو روندا گیا، ان کی لاشوں کی بے کی گئی۔ اور یہاں پہ جو واقعہ مرید کے ہے، اس کے اندر 72 بند گاڑیوں سے ان لاشوں کی توہین کی گئی، ان کی لاشوں کو روندا گیا، تو زندہ تھے ان کو 72 آدمی چڑھا کر ان کی لاشوں کو پاش کیا گیا، ظلم کی انتہا کی گئی۔ یہ دوسری اس واقعے کے اندر مناسبت ہے۔ تیسری مناسبت واقعے میں یہ تھی، شہدائے کربلا اور وقت کے یزید کا جو مرید کے میں جو قاتلانہ جو اٹیک تھا، اس کے اندر یہ تھی کہ وہاں پہ اہل بیت اطہار کے خیموں کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی، مستورات کو نکال کر خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اور یہاں پہ یہ تھا کہ ان لاشوں کو 72 لاشوں کو کنٹینروں کے اندر رکھ کے ان کنٹینروں کو، ان لاشوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ یہ ظلم کی انتہا، یہ انتقام، یہ 3 وجہ سے یہ جو تھا، یہ واقعہ کربلا کے شہداء کے واقعے کے ساتھ بالکل عین مناسبت رکھتا ہے۔ وہ یزید تھا، تاریخی یزید تھا، ہمیشہ کے لیے لعنت کا باعث کا وہ معبد بن گیا، اور یہ اب وقت کے یزید ہیں جنہوں نے اس کربلا کی یزیدیت کے کردار کو دوہرا دیا۔ چوتھی بات اس میں یہ تھی کہ وہاں بھی علماء تھے یزید کے دور میں۔ 18 علماء نے
شدید کی تائید میں فتویٰ دی۔ سلطان بہو نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں یہ کر دین علم سے چھوٹا پھر سر میزے کیوں چڑھتے ہوں، 18,000 جو عالم آئے سر اگے حسین دے دھردے ہو، یہ کچھ ملازہ حضرت دا کر دے پھر پانی بند کیوں کر دے ہو، ہاں جی پھر تمبو خیمے کیوں سردے ہو۔ 18,000 علماء سو نے امام علی مقام کی مخالفت کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ یزید حق پر ہے اور حسین ناحق پہ ہے۔ اب ان وقت کی دنوں کے لیے بھی کچھ علماء جو ہیں ہمارے بڑے سرکردہ علماء جو ہیں انہوں نے ان وقت کے حاکموں کی تائید کی، مفتی منیب ہو، راغب نعیمی ہو، جو بھی ان کے ساتھ جو گئے تھے بیٹھنے میں شریک تھے، تو بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ ایمان والوں، اہل سنت والجماعت کے لیے یہ بڑا شرم کا مقام ہے، یہ بڑا شرم کا باعث ہے۔ انڈیا میں بہت پہلے کی بات ہے کہ اندرا گاندھی نے علماء کو بلایا، علماء سے میٹنگ تھی۔ اب جو ہند کے اور جو دنیا کے علماء تھے انہوں نے اس کی مذمت کی۔ وہ کیا جملہ بولتے ہیں کہ اوپر اندرا کی ساڑی تھی، نیچے ان علماء کی داڑھی تھی۔ اب یہ منظر ذرا دیکھیے، مریم بی بھی بیٹھی ہیں اور ہمارے بڑے جید علماء جو ہیں اس کی تائید میں اس کے کاندھے ساتھ کاندھا ملا کر بیٹھے ہیں۔ یہ منظر تو وہی تھا، تو کیوں نہ کہوں میں کہ اوپر مریم کی ساڑی تھی، نیچے مفتی منیب، راغب نعیمی اور دوسرے علماء کی داڑھی تھی۔ ایمان والوں، اس بات کو، اس جملے کو بڑھاؤ، جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ ان علماء کے لیے یہی بات ہے، کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں ان شہیدوں کے خون کے ساتھ جو ہے ان کی تائید کرتے ہو؟ اللہ رسول کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ تو میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو اور فالو بھی کرو۔